السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ مسلسل سماعت کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے علم اور عمل کے حوالے سے بتاؤں گا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اور عمل کے حوالے سے کتنی گہری بات بیان فرمائی ہے۔ یعنی اگر جیسے آج لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر علم حاصل کیا، چند کتابیں میں نے پڑھ لی یا چند فنون میں نے سیکھ لیے، چند معاملات میں نے سیکھ لیے اور اس کے بعد میں اس پر عمل کروں نہ کروں، میری مرضی، میں جس طریقے سے چاہوں ویسے رہوں۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے عمل کر بھی لیا تو مجھے کیا حاصل ہوگا، ان علوم پر اگر عمل کر لیا تو کیا حاصل ہوگا، زیادہ سے زیادہ مجھے ثواب مل جائے گا۔ تو کبھی وہ عمل کرتے ہیں، کبھی عمل نہیں کرتے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ کبھی تھوڑا بہت خوف خدا جب دل میں جاگ گیا تو عمل کر لیا، پھر تھوڑا نفسانی خواہشات کے پیرو ہو گئے تو پھر عمل چھوڑ دیا، دنیاوی محبت غالب آ گئی تو عمل چھوڑ دیا، پھر جب کبھی آخرت کا خوف طاری ہوا تو عمل کر لیا۔ یہ اس طریقے سے جو لوگ چلتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ یہی حاصل ہوگا کہ ثواب ملے گا اور ہم عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بڑی گہری بات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ گوشہ نشین جو لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اب میں ایک کونا پکڑ لوں گا مسجد کا یا پھر کسی بیابان میں چلا جاؤں گا یا غار میں داخل ہو جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کر میں جو ہے صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہوگا، میں صرف عبادت کروں گا اور قرب الہی حاصل کروں گا۔ یہ سوچنے والوں کو بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر گوشہ نشین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم دین حاصل کرے، ہر گوشہ نشین کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہر عبادت گزار کے لیے، ہر قرب الہی کے طلبگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے بغیر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اس کی مثال ایسے مرغ، ایسے پرندے کی طرح ہے جس کے پر ہی نہ ہو، پر ہی نہ ہو۔ یعنی وہ پرندہ تو کہلا رہا ہے، زاہد تو کہلا رہا ہے، لیکن اس میں اڑنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اپنی منزل تک یعنی قرب الہی تک کیسے پہنچے گا؟ مرغ بے پر کی طرح ہے وہ، کہ ایسا پرندہ ہے کہ جس کو پر ہی نہیں ملا۔ تو ایسا شخص کے بہت زیادہ عبادت بھی کر لیا، بہت زیادہ وظائف بھی پڑھ لیے، دن رات تسبیح گھما رہا ہے، دن رات وظیفے پڑھ رہا ہے، رات بھر جو ہے 100 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت جو ہے تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی سے ملتا بھی نہیں، لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس، علم نہیں ہے۔ مزارات اولیاء کے پھیرے لگاتا رہتا ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مرغ بے پر کی طرح ہے، ایسا پرندہ جس کا پر ہی نہ ہو، اس کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں علم شریعت کا چراغ اپنے ہاتھ میں لے کر اس راہ میں قدم رکھو، یعنی جسے قرب الہی چاہیے تو پہلے شریعت کا علم حاصل کرے، جب اسے علم آ جائے تو اب وہ قرب الہی کی راہ میں قدم رکھے، قرب الہی کی راہ میں قدم رکھے۔ یعنی شریعت کا علم حاصل کرنا، شریعت مطہرہ نے کن کن باتوں کو ہم پر فرض کیا اور کن کن باتوں کو ہم پر حرام کیا ہے، ان باتوں کو جاننا، کیا باتیں سنتوں میں سے ہیں، کیا باتیں بدعات میں سے، ان باتوں کو جاننا، ان تمام چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ان تمام چیزوں، تاکہ ہم شریعت کے علم کے ساتھ جب عبادت کریں گے تو وہ عبادت ہماری کارگر ہوگی اور بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوگی۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بغیر علم کے ہماری عبادت
ادھوری رہ جائے، اس میں خرابی پیدا ہو جائے، ہمیں علم ہی نہ ہو کہ ہمیں سجدہ کرنے کے لیے کن اعضاء کا استعمال کرنا تھا، اور ہم نے اپنی مرضی سے کبھی چاہا تو زمین پر پیشانی ٹکا لی، کبھی چاہا تو کرسی پر بیٹھ کر اشارے کر لیے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اسی لیے علم شریعت کا ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ تو علم سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ علم سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کیا مقام حاصل ہوتا ہے؟ یہ راز کی بات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے اور علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسے ہر علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے بار بار الگ الگ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے، نہیں، بلکہ جو علم جیسے حاصل ہوتا رہے اس پر عمل کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اسے اس علم کا ماہر بنا دیتا ہے، اسے اس علم کا ماہر بنا دیتا ہے۔ اور اس کی برکت سے، یعنی جب علم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے تو جو راز کی بات ہے وہ سنیں کہ اس کی برکت سے جو علم آپ کو ملا، آپ نے جو شریعت کا علم سیکھا، آپ نے جو شریعت کا علم حاصل کیا، آپ نے اس علم کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیا، تو اس کی برکت سے فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم لدنی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ علم لدنی جو اولیاء کو حاصل ہوتا ہے، علم لدنی جو کتابوں میں نہیں ملتا، علم لدنی جو بہت بڑا راز ہے، فرماتے ہیں کہ جو علم پر عمل کرتا رہے اللہ اس کے علم میں وسعت بھی عطا کرتا ہے، اور اسے اس کی برکت سے علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے جو اسے پہلے حاصل نہیں تھا۔ وہ علم اسے اللہ تعالیٰ سکھلاتا ہے جو اسے حاصل نہیں تھا، وہ علم لدنی اللہ تعالیٰ اسے سکھلاتا ہے۔ یعنی گویا الرحمن علم القرآن، اس کی برکتیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی اس امتی کو عطا فرماتا ہے جو علم پر عمل کرنے کا عادی ہوتا ہے، کہ رحمان ہی جو ہے اپنے بندے کو پھر قرآن اور اس کے رموز و اسرار جو ہوتے ہیں وہ سکھاتا ہے، اور یہ سب حضور کے صدقے میں ملتا ہے کہ حقیقت میں تو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا، اور پھر جو ان کی راہ پر چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی علم لدنی سکھلاتا ہے۔ تو علم حاصل کرو شریعت کا، اس پر عمل کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔